اور آ کر اپنے نماز کے حوالے سے خیال کریں فرمائیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ علیہ۔ صورتحال یہ ہے کہ کچھ باتیں میں نے پہلے عرض کی ہیں، وہ تھی طہارت کے حوالے سے، ایک دو باتیں رہ گئی تھی، میں نے کہا عرض کرتا چلوں۔ وضو کرتے وقت اپنے خشک جگہوں کو مل کر دھونا چاہیے۔ وضو کرتے وقت اپنے خشک جگہوں خصوصاً ایڑیوں، ویل للعقاب من النار، حدیث شریف میں ہے ہلاکت اور خرابی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ گئی۔ اس لیے جلدی میں کچھ ہم وضو کرتے ہیں تو کچھ جگہیں ہماری خشک ہو جاتی ہیں، تو ان جگہوں کو خاص طور پر ٹخنے سے جو نچلا حصہ ہوتا ہے، جی دائیں اور بائیں ٹخنوں کے پیچھے والا نچلا حصہ ہوتا ہے، اس حصے کو اچھی طرح اور ایڑیوں کو اچھی طرح مل لینا چاہیے، وضو میں گڑبڑ نہ رہ جائے۔ دوسری بات، داڑھی گھنی ہو تو پانی اچھے طریقے سے پہنچا دینا چاہیے۔ تیسری بات، واش روم سے ذرا نکلنے کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ بڑے ہی ادب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بڑے بڑے علماء کو یہاں پر میں نے احتیاط نہ کرتے ہوئے دیکھا۔ واش روم سے نکلتے ہیں، باہر ایک جوتی کئی جگہوں پہ الگ ہوتی ہے، اندر کی جوتی شاید الگ ہوتی ہے۔ وہ بعض لوگ باتھ روم سے نکلتے ہیں، وضو بھی کر کے آتے ہیں، گیلے پاؤں ہوتے ہیں، آتے ہی پاؤں باہر والے میٹ پہ یا نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا ذرا دھیان رکھیں، آپ کو کیا پتا کہ وہ میٹ پاک ہے یا نہیں۔ اس میٹ پہ جوتیاں پڑی ہوئی تھیں تھوڑی دیر پہلے، انہی جوتیوں کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، بچے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہم جب وضو کر کے باہر نکلتے ہیں تو اپنے گیلے پاؤں کو اس میٹ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ میٹ ناپاک ہے تو ہمارے گیلے پاؤں ہیں تو ہمارے پاؤں بھی ناپاک ہو گئے، یاد رکھیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے میٹ پر جوتی رکھنے کی عادت رکھی ہوئی ہے تو آپ میٹ کے ساتھ ایک تولیہ رکھیں، اس تولیے پہ کوئی جوتی نہیں رکھے گا۔ گھر میں ایک اصول رکھیں ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں اس کا اصول، اس تولیے پہ اپنے گیلے پاؤں کو سکھائیں، وہ تولیہ چینج کر لیں ہمیشہ۔ سکھانا ضروری نہیں ہے، احتیاط کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہت سے لوگ گیلے پاؤں کو ناپاک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کی جہاں کہیں بھی جو ضرورت بنتی ہے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا جو رہ گیا۔ اور جب بھی غسل کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، یہ سنت پر عمل کریں، برکت ہوگی، ورنہ وضو کے اندر غسل ہو جاتا ہے، نہ بھی کریں تو نماز ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں عرض کرتا چلوں کہ نماز ہمارے لیے بہت بڑی عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے، اور بہت ہی زیادہ بڑی عبادت ہے، اور ہر لحاظ سے بڑی عبادت ہے، اور تمام عبادات کو جامع ہے، اور اس میں بہت زیادہ عبادات ہیں، بہت ساری حالتوں میں عبادات ہیں۔ نماز کے اندر زکوٰۃ کا مطلب بھی پایا جاتا ہے، نماز میں حج کا مطلب بھی پایا جاتا ہے، نماز کے اندر توجہ اللہ، نماز کے اندر تلاوت، نماز کے اندر دعا، نماز کے اندر درود شریف، نماز کے اندر رکوع کی حالت، جھکنے کی عبادت، کھڑے ہونے کی عبادت، بیٹھنے کی عبادت، اور بہت ساری عبادات، جامع ترین عبادات۔ نماز کی 17 رکعتیں فرض ہیں، 8 رکعتیں دن کی ہیں، 7 رکعتیں رات کی ہیں، 2 رکعتیں ایسے وقت میں ہیں نہ دن کی ہیں نہ رات کی ہیں، کل 17 رکعتیں فرض ہیں۔ علماء کرام نے اس میں حکمت یہ لکھی ہے کہ جو 8 رکعتیں دن کی ہیں وہ 4 فرض ظہر کے ہیں، 4 فرض عصر کے ہیں، وہ فرض ہیں، اور جنت کے بھی 8 طبقات ہیں۔ جو بندہ بندی ظہر اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کی ہر رکعت کے بدلے میں، ان 8 رکعتوں میں سے ہر رکعت کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے 8 طبقات کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2، جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور رات کی فرض رکعتیں بھی 7 ہیں، 3 عدد فرض مغرب کے، 4 رکعتیں فرض عشاء کے، تو یہ 7 رکعتیں رات کی ہیں۔ اور جو ان 7 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا
لکھا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی اس پابندی کی برکت سے اس کی ہر رکعت کے بدلے میں 7 رکعتوں کے بدلے میں جہنم کے 7 درجے طبقے اللہ تعالیٰ بند کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اب رہ گئی کون سی رکعتیں؟ 2 رکعتیں رہ گئی۔ وہ 2 رکعتیں نہ رات کی ہیں نہ دن کی ہیں۔ رات کی اس لیے نہیں کہ وہ سحری بند ہونے کے بعد، اور دن کی اس لیے نہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے ہوتی۔ اس میں علماء نے لکھا ہے 1 رکعت سے رات کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 رکعت سے دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو ایک بات اور چلتے جائیں، میں ترتیب کا خیال رکھنے کی بجائے زیادہ باتیں بتانے کو ترجیح دوں گا، تو اس لیے توجہ فرمائیں، عام آدمی کو عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں نہ بتایا کریں۔ لوگ نمازی نہیں بن رہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، 17 رکعتیں کون پڑھے؟ او بھائی 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، 3 وتر ہیں۔ نمازی بنائیں لوگوں کو آگاہی دے۔ عشاء کی 17 رکعتیں، 17 رکعتیں تو ٹوٹل فرض ہیں۔ پھر اہم مسئلہ نماز کی نیت کا ہے۔ مفتیان کرام تشریف فرما ہے، حوالہ جات موجود ہیں۔ نماز کی نیت، تعیین نیت ضروری ہے۔ روزہ کا فرض روزہ ہوتا ہے رمضان شریف کا یا کوئی نفلی روزہ، ان دونوں قسم کے روزوں میں مطلق نیت چل جاتی ہے کہ میرا روزہ ہے یا میں روزے سے ہوں، یا اس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں میں آج کا روزہ رکھتا ہوں۔ سحری بھی کھا لے گا تو وہ بھی قائم مقام نیت کے ہو جائے گی رمضان شریف میں، لیکن مطلق نیت فرض ہے رمضان شریف۔ نماز کی نیت فرض عین ہے اور تعیین نیت لا تتعدى الا بنیت متعینۃ۔ اصول فقہ کی کتاب اصول شاشی کی یہ عبارت ہے کہ نماز ادا ہی نہیں ہوتی جب تک کہ متعین کر کے نہ پڑھا جائے، اور ایک نماز کے وقت میں 20 نمازیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ایک ہی ظہر ہے، آج کی ایک ہی عصر ہے، تو یوں نیت کیا کرے میں آج کے 4 فرض ظہر کے پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے محترم کعبہ شریف، آج کے 4 فرض عصر کے وہ ایک ہی ہے۔ ہاں آپ کہیں جی میں جس امام کے پیچھے پڑھنے جا رہا ہوں جس وہی نماز مراد ہوگی نا، آگے سے تعویلیں کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے جو دل میں آ رہا ہوتا ہے آپ لوگ، وہ یہی ہے کہ یار امام کے پیچھے پڑھنے جا رہے ہیں، جو وہ پڑھ رہا ہے تو وہی ہماری ہے، تو ٹھیک ہے ہو جائے گی آپ، لیکن اگر آپ اکیلے پڑھیں گے، آپ کی عادت ہی نہیں ہوگی، عورتیں پڑھیں گی ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا مسئلہ، تو کون بتائے گا؟ 40 سال ہو گئے، بعض لوگوں نے کہا آج تک ہم نے ایسی نیت نہیں کی۔ بھائی زبان سے یہ نیت کرنا فرض نہیں ہے، صرف دل میں اس کا قصد کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے میں کبھی کبھار نماز میں اونچی آواز کے ساتھ بھی امامت کراتے رہے نیت کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے مسئلہ۔ تو آج کے 4 فرض، آج کے 3 فرض مغرب کے پڑھتا ہوں، اس طرح نیت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بھائیو دوستو نماز کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ وقت پہ پڑھنی چاہیے۔ پہلی جو سنتیں ہیں مثال کے طور پر فجر کی ہیں، ظہر کی ہیں، یہ پہلے پڑھنی چاہیے۔ 2 ہی تو نمازیں ہیں جن کی سنتیں پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے جو ظہر کی نماز کی 4 سنتیں ظہر سے پہلے پابندی سے پڑھتا ہے اسے دن کے تہجد پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ دن کو بھی تارے نظر آ سکتے ہیں، آپ اینک بھی لگا رہے ہیں تو دن کو تارے نظر نہیں آ سکتے، لیکن دن کو تہجد کا ثواب ظہر کی 4 سنتیں بر وقت پڑھنے سے مفت میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی سنتوں کے حوالے سے ذرا توجہ فرمائیں، فجر کی سنتوں کے حوالے سے ایک خاص بات ہے جو مولانا مفتی نوید خان صاحب نے ہماری اس طرف توجہ کروائی تھی، پھر میں ان کے پیچھے پڑ گیا، حوالہ بھی لے لیا، میرے حوالہ موجود ہے۔ ایک اصول یاد رکھیے، نفلوں میں قیام نفل ہے، سنتوں میں قیام سنت، واجب میں قیام فرض، فرضوں میں قیام فرض، سنتوں میں قیام سنت۔ جتنی بھی سنتیں ہیں سنت مؤکدہ ہیں، اس کا قیام سنت مؤکدہ، نفل ہے اس کا قیام نفل، لیکن فجر کی 2 سنتوں کا قیام فرض ہے۔ یہ ذرا سی تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑنا نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی کہ 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لی، دوسری بیٹھ کے پڑھ لی، پڑھ لی ہے امام صاحب کو پکڑ لے، رکعت پکڑ لے، جیسے کہ ہوتا رہتا ہے آپ کے۔ اس لیے بھائی فجر کی 2 سنتیں کھڑے ہو کے پڑھنی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فجر کی سنتیں گھر میں پڑھنے کا، اور فجر کی پہلی سنتوں میں سے پہلی رکعت میں قل یا الکافرون
دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، مختصر سنتے پڑھنے کا. اور فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتوں کا ثواب اتنا ہے کہ پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے. اب آپ کے پاس ماشاءاللہ امریکہ کا ڈالر بھی ہے اور کویت کا سکہ بھی ہے اور سعودیہ کا ریال بھی ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اور یہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ نے سنتے پڑھی ہیں تو فجر کی 2 سنتے پڑھی ہیں تو آپ کے پاس یہ سارے بینک بھرے ہوئے ہیں. دنیا کی دولتیں کیا چیزیں؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، خیر من الدنیا، دنیا میں سارے ڈالر، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ. صرف 2 سنتے پڑھنے والا کتنا امیر ہو جاتا ہے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ترجیحی بنیادوں پہ پڑھیے. اور پہلے پڑھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد وقت داخل ہوتے ہی پہلے 2 سنتے پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد آرام فرماتے تھے، پھر آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو نماز کی نیت بھی میں نے آپ کو بتا دی. اور اسی طریقے سے اب تھوڑے سے مسائل مکس ہوں گے، ذرا آپ جو نوٹ کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں، بعد میں ترتیب دے لینا کیونکہ اس وقت بہت کم ہے. حضرت مولانا یوسف خان صاحب راستے میں تشریف لانے والے ہیں، اس لیے میں مختصر کروں گا اپنی باتوں کو کہ بعض امام حضرات نماز ہل کے پڑھاتے ہیں اور نماز ہل رہے ہوتے ہیں. ویسے ہی طبیعت میں ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں نا، حافظ ویسے ہل کے پڑھتا رہتا ہے. تو بھائی سکوت، خاموشی، سکوت اختیار، خاموشی اختیار. اور بعض حضرات کو کچھ اتنا پختہ علم نہیں ہوتا تو کچھ نمازی بیچ میں مکس ہوتے ہیں، ہر طرح کے طبقے کے نمازی ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یار تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، یہ ہے وہ ہے. تم امام ابو حنیفہ کی باتیں کرتے ہو، ہم حدیث کی بات کرتے ہیں. عام بندہ اس باتوں میں آ جاتا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مانتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک حدیث کی سمجھ وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا، ایک سمجھ وہ ہے جو ہم نے سمجھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ ہماری سمجھ سے اعلیٰ ہے، اس لیے انہوں نے احادیث مبارکہ کو دیکھ کر جو سمجھا ہم اس کو فالو کرتے ہیں. اس لیے ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. جی صمت کا لفظ ہے نا، اور اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. انصتوا کا معنی چپ رہنا نہیں ہے، انصتوا کا معنی خاموش رہنا نہیں ہے، انصتوا کا معنی لب بند کرنا. اور لب بند ہوں گے پھر کہاں سے پڑھو گے؟ اس کا جواب اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اقرأ بہا فی نفسک، اقرأ بہا فی نفسک حدیث میں دل ہی دل میں سوچ لیں، یہ پہلی آیت، یہ دوسری آیت، یہ تیسری آیت. نہ زور نہ اثر، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے کوئی سورت پڑھنا جائز نہیں ہے حنفیہ کی تحقیق کے مطابق. ایک خاص مسئلہ سماعت فرمائیں، اس خاص ہونے کی وجہ سے میں ذرا کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ آپ حضرات توجہ دیں. انتہائی خاص مسئلہ ہے، لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے بولنے کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں فرض واجب ہیں. آج میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں. امام کے پیچھے نماز میں ہم حنفی ہیں، حنفی امام ہوتا ہے، حنفی مقتدی ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو امام کے پیچھے پڑھنے اور بولنے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ ادھر دیکھ رہے ہیں توجہ فرمائیں، پڑھنے اور بولنے کے اعتبار سے امام کے پیچھے 3 چیزیں فرض یا واجب ہیں، باقی سب سنت. جتنے بھی تکبیرات ہیں سب سنت، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ، سب سنت. پڑھنے اور بولنے کے اعتبار سے امام کے پیچھے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 3 چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے ایک فرض ہے، 2 واجب ہیں. فرض کیا ہے؟ پہلی تکبیر، اللہ اکبر، پہلی تکبیر، ٹھیک، اللہ اکبر. اس میں 2-3 چیزیں آپ سماعت فرما لیں. اس اللہ اکبر میں تکبیر کہنا فرض ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اور ہاتھ اٹھانے میں مولانا حضرات سے میں ذرا ادب سے درخواست کروں گا، طلبہ حضرات سے ذرا جی توجہ سے کروں گا کہ ہاتھ اس طرح اٹھایا کریں جو سنت کے مطابق، کان کی لو کے برابر، چاہے ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، لیکن ایسے نہیں کرنا. عام نمازی ایسے نماز پڑھتا ہے نہیں، ایسے نہیں. کوئی ایسے پڑھ لیتا ہے، کوئی ایسے کر لیتا ہے، ایسے نہیں. ہم نے ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف کرتے ہوئے کانوں کی لو برابر، اللہ اکبر. اس میں ایک خاص بات اور بتاتا چلوں کہ اللہ اکبر جو پہلا ہے، پہلی تکبیر، یہ بھی بہت خاص باتوں میں، یہ وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے کورس رکھا گیا ہے. یاد رکھیں، پہلی اللہ اکبر کیا کرتے ہیں بعض امام؟ اللہ اکبر.
اس سے لوگ پہلے ہی اللہ اکبر کہہ جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ پہلی تکبیر میں امام کے پیچھے رہنا اللہ اکبر میں ضروری ہے۔ امام کو ہمیشہ کہنا چاہیے اللہ اکبر، امام آگے جا ہی نہ سکے، امام سے آگے کوئی جا ہی نہ سکے۔ اللہ اکبر، پہلی تکبیر میں کوئی فنکاری نہ ہو اور کوئی تصنع نہ ہو، خاموش اللہ اکبر بس۔ اور ناف کے اوپر ہاتھ ماننا ہے، ہمارے انگوٹھے کا یہ حصہ ناف کے اوپر ہو، باقی حصہ نیچے ہو، 3 انگلیاں اس نیت سے کہ 3 حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے، 3 حدیثوں پر عمل ہو رہا ہے، 3 انگلیاں یہاں رکھنی ہیں۔ حنفیہ کی تحقیق کے مطابق 3 حدیثیں کون سی ہیں؟ ایک ایسے والی کہ کلائی کو کلائی پہ رکھیں، ایک ہاتھ کو پکڑنے والی، اور ایک یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والی۔ اسی طریقے سے تینوں حدیثوں کو حنفیہ کی تحقیق کے مطابق ہم نے عمل کر لیا ہے۔ آواز نہیں آ رہی؟ تو ہاتھ ناف کے لیے سارا باندھنا، ہاتھ کا کھولنا باندھنا، اس لیے سب سنت ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر یہ فرض ہے، امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا۔ وہ جو بولنے کے اعتبار سے 3 چیزیں ضروری تھیں، ان میں سے پہلی چیز اللہ اکبر ہے، دوسری اور تیسری چیز آخر میں آتی التحیات، چاہے التحیات دوسری رکعت والا ہو یا چوتھی رکعت والا ہو۔ آواز آ رہی ہے صاحب؟ سمجھ بھی آ رہی ہے؟ اچھا، التحیات عبدو و رسول تک پڑھنا ہے، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اگر امام نے جلدی پڑھ لیا تو آپ نے اٹھنا نہیں ہے، عبدو و رسول تک پڑھ کے اٹھنا ہے، اور بعض اسی طرح ہی اٹھ جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اس لیے عبدو رسول، امام کے پیچھے رہنا گناہ نہیں ہے، امام سے آگے بڑھنا گناہ ہے۔ اس لیے عبدو رسول تک پڑھ کے آپ اٹھیے تیسری رکعت کے لیے، اور عبدو رسول تک پڑھ کے پھر سلام پھیریے۔ یاد رکھیے یہ 2 چیزیں ہو گئی، پہلا فرض تھا، دوسرا یہ واجب ہے، اور تیسرا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک، اس میں امام بھی سلام کے لفظ بولے گا، مقتدی بھی بولے گا۔ اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ سنت ہے۔ اور سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں، سنت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا امام کے پیچھے آسانی سے عمل کر سکیں وہ کریں، اور باقی امام کو فالو کرنا واجب ہے۔ ٹھیک، تو اب میں آپ کو 2 طریقے بتاتا ہوں، ایک نماز تیز پڑھانے کا، ایک نماز آہستہ پڑھانے کا۔ اب آپ کی مرضی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم نے لوگوں پر بوجھ نہیں بننا۔ من اما قوما فلیخفف، حدیث شریف میں جو تم میں امام بنے وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، ہل ہل کے نہیں، ہلکی پھلکی، سمجھ آ گیا؟ تو اس لیے بھائیو دوستو اس کا ذرا خیال رکھیں۔ ہلکی نماز پڑھانے کا طریقہ پہلے بتا دوں۔ میرے والد محترم بھی ماشاءاللہ نماز تیز پڑھایا کرتے تھے، میں انہی کا سیمپل ہوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، گواہ موجود ہیں، جب جامع شفیع میں لائٹ جاتی تھی تو 2.5 سے 3 منٹ میں ظہر اور عصر کے فرض ہو جایا کرتے تھے، اور جب بھی نماز کے دوران لائٹ جاتی تھی پہلی 2 رکعتیں آہستہ ہوتی تھی، دوسری 2 رکعتیں تیز ہو جاتی تھی۔ اب جنہوں نے پڑھی ان کو پتہ ہے، وہ جو ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں وہ تو بولتے ہیں نا نماز تیز پڑھتا ہے۔ ارے بھائی آپ کو بتا دیا امام کے پیچھے پڑھنے اور بولنے کے اعتبار سے جو فرض واجب ہیں آپ کو بتا دیے، پیچھے کیا رہ گیا؟ ایک بات میں بطور مشورہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ 2 طریقے یاد رکھنا بھی بتاتا ہوں۔ مشورہ آپ کو بطور مشورہ جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ نماز کے اندر احتیاط لازمی کرنی ہے، سب چیزوں کا، سب کوشش کریں، سب فقہ کا خیال رکھا جائے، سب مسائل کا خیال رکھا جائے۔ ہم کہیں پر بھی اتنی تیزی نہ کریں کہ جس سے لوگ پریشان ہو جائیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ میں 7 سیکنڈ میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں دکان کا حساب کرنے سے معذرت چاہتا ہوں، اتنی لمبی نماز پڑھانے سے معذرت چاہتا ہوں۔ مشورتاً آپ کو عرض ہے کہ آج کل سیکنڈ والی سوئیاں ہیں، اپنی مشق کر لیں، ہر وقت تو نہ دیکھتے رہیں، لیکن یہ کہ قیام 11 سیکنڈ کا ہو، اور مثال کے طور پہ جس میں سورہ فاتحہ خالی اور جس میں سورت بھی ملانی ہے اس میں 15 سے 19 سیکنڈ، اتنے 2 منٹ 3 زور و اثر کی بات کر رہا ہوں۔ زور و اثر میں قیام پہلی 2 رکعتوں میں 15 سے 19 سیکنڈ کے درمیان، اور آخری 2 رکعتوں میں 10-11 سیکنڈ کافی ہے، اور 5-5 سیکنڈ آپ کا رکوع سجدے کافی ہیں۔ اگر 10 سیکنڈ بھی ہو جائے خیر، 1-1 منٹ سجدہ ہو رہا ہے، 1-1 منٹ رکوع ہو رہا ہے، 10-10 منٹ کے قیام ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی اتنے فارغ لوگ نہیں ہیں،
لوگ اصلاح یافتہ نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لیے وقت کو فارغ رکھیں اور یہ وہ، اس لیے کوشش کریں۔ اب میں آپ کو ایک مشورتاً، مفتیان کرام سے بات ہوئی تھی کہ یہ بات کہوں یا نہ کہوں، کیونکہ مفتیان کرام سے میں مطلب تعلیمی اور اس اعتبار سے یعنی پہلے فراغت ہوئی میری، اور عمر کے اعتبار سے ضرور سینئر ہوں، لیکن یہ حضرات پراپر مفتی ہیں، تو اس حوالے سے ان سے مشورہ کیا تھا کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قیام فرض 1 سیکنڈ سے بھی کم میں ادا ہو جاتا ہے۔ 1 سیکنڈ فرض قیام پورا ہو گیا، واجب 1-1.5 سیکنڈ میں واجب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے، باقی تو سنت ہے۔ اب طوال مفصل اس دور میں شروع کرو، جڑے نمازی آئے نے وہی پکے بے نمازی بن جائیں۔ بھائی اس وقت جیسے آدھی پنڈلی سے اوپر شلوار رکھنا، اس سنت کو علماء نے چھوڑا اس لیے کہ لوگ مذاق کریں گے، صرف ٹخنا ننگا کر لیں اتنا ہی کافی، تو اسی طرح طوال مفصل شروع کر دیں گے تو لوگ بھاگ جائیں گے۔ اب مختصر نماز پڑھنے کا طریقہ، وہ 3 چیزیں میں نے بتا دی نا، پڑھنے اور بولنے کے اعتبار سے ہو گئے۔ مختصر نماز پڑھانی ہے نا تو تلاوت تھوڑی تیز کر لیں، اور ہر آیت پہ وقف کریں تو آخری حرف پہ زیادہ 4 الفی 5 الفی تک بے شک نہ جائیں، جلدی الحمدللہ رب العالمین اگر آپ نے تیز پڑھانی، اگر آپ نے ایسا ایسا پڑھانی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آخر میں پھر لمبا کر، اگر آپ نے آہستہ پڑھانی ہے تو اس کا بھی طریقہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے تیز پڑھانی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی جائز ہے۔ اور 7 سیکنڈ والی آپ کو سنا دوں، آپ سیکنڈ والی سوئی کی طرف توجہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب میں نے اس میں کوئی حرف کھایا، آپ کو تمام حروف سنائی دیے، پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا میں وضو کر رہا سیدھے 2 رکعتیں چلی گئی ہیں۔ اچھا، تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں نماز تیز پڑھانا بھی آنا چاہیے، ہمیں نماز آہستہ پڑھانا بھی آنا چاہیے، اور مشورہ ہے، مسئلہ نہیں، مشورہ ہے کہ جی ایسا نہ ہو کہ یہ مسئلہ سمجھ جائیں، سر پڑھائیں اگلے ٹائم انتظامیہ پاری کر دے۔ جی نہیں میں اس لیے مشورہ دے رہا ہوں، یہاں تو اختیارات ہیں اس لیے ہم کر لیتے ہیں، جہاں جہاں آپ کے بڑے ہیں ان کا ذرا صاحب دیکھ لیں آپ۔ اچھا، اب صورتحال یہ کہ مشورہ یہ کہ فجر کی نماز 6 سے 7 منٹ میں پوری کر لیں، اور ظہر کی نماز 4 سے 5 منٹ میں پوری کر لیں، اور مغرب کی نماز 4 سے 5 منٹ میں پوری کر، ظہر اثر مغرب 4 سے 5 منٹ میں پوری کر لیں، فجر اور عشاء 6 منٹ 7 منٹ میں پوری کر لیں۔ لمبی نمازوں کا وقت نہیں۔ جن حضرات نے حرمین شریفین 10 سال پہلے دیکھا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ 10 سال پہلے جب میں نے وہاں نماز پڑھی، کوئی ایک نماز بھی 15 سے 20 منٹ سے کم نہیں، کم از کم 15 منٹ، زیادہ 19 20 22 منٹ میں ہوتی تھی۔ اور آج ابھی چند پچھلے مہینے میں ہو کے آیا ہوں، اور اس سے پچھلے بھی 6 مہینے پہلے الحمدللہ ہو کے آیا ہوں، 11 منٹ میں 10 منٹ میں وہاں بھی نماز تیز ہو رہی۔ آئیں گے وہ آخر میں اسی لائن پہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ صورتحال یہ کہ لوگوں کو نمازی بنائیں، لوگوں سے بھاگے نہیں، لوگوں کو متنفر نہ کرے۔ جی آپ کو پتہ ہے جو یہاں کے نمازی ہیں، جو یہاں کے طلباء ہیں، یہ باہر جب جاتے ہیں تو ان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے نماز پڑھنا، تو اس لیے نماز پھر بھی نہ چھوڑے، جماعت پھر بھی اعتدال، نہ لمبی ہو نہ آہستہ ہو، اعتدال، یہ اطمینان قلب، ورکعوا مع الراکعین۔ جماعت قرآن کریم سے ثابت ہے، جماعت کی نماز قرآن کریم سے، اور اکیلا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کبھی وہ نہ، ایک اللہ والے تھے، ان کی جماعت فوت ہو گئی، بہت بڑے عالم تھے، ان کے ذہن میں یہ حدیث کی جماعت فوت ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے 27 بار نماز دہرائی کہ مجھے 27 کا درجہ مل جائے، لیکن خواب میں اللہ پاک نے کوئی بندہ بھیجا، کوئی فرشتہ بھیجا، ارے کیا کر رہے 27 کا درجہ لے رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں 27 نماز، میری جماعت چھوٹی سی، ایک نماز کو 27 بار پڑھ لیا میں نے۔ اس فرشتے نے خواب میں کہا، ارے اللہ کے بندے 27 بار تو نے پڑھ لیا، مگر امام کی آمین کے ساتھ جب تیری آمین ملتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، وہ کہاں سے لاؤ گے؟
سمجھ آگے بات. اس لیے امام کے ساتھ نماز پڑھنے کو فوقیت دیں اور خواتین گھروں میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیں. حرم شریف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہی پسند تھا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. آج عورتیں جاتی ہیں ساری نمازیں مسجد نبوی شریف میں پڑھنے جاتی ہیں. ہمارا مشورہ ہے کہ وہ ان اوقات میں آج کل فجر کے بعد اور عشاء کے بعد ریاض الجنہ یا آگے جانے کے لیے زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے، خواتین کو جگہ دی جاتی ہے، تو اس وقت وہ آگے جائیں، باقی نمازیں وہ کمرے میں پڑھیں. اللہ کے نبی زیادہ خوش ہوں گے. اسی طرح مکہ مکرمہ میں تو ہوٹل کے اندر ہی پڑھیں تو ان کو لاکھ نمازوں کا ثواب مل جائے گا. مسجد نبی شریف میں عورتوں کو گھر بیٹھے 50,000 کا مل جائے گا. مردوں کو مسجد نبی کے اندر پڑھنے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. ایک فرق بتاتا چلوں کہ گو حرم مکہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، حرم مدینہ میں مسجد نبی شریف میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، لیکن مسجد نبوی شریف میں پڑھی جانے والی نماز کائنات کی بہترین عبادات میں اس لیے آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نماز ادا کی جاتی ہے. اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں کہ ان کی صحبت میں نماز پڑھی جائے تو وہ لاکھ نہیں کروڑوں گنا اس کا ثواب ہو جاتا ہے. تو بھائی دوستو، حدیث شریف میں جو شکایت آئی تھی، ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھی تھی تو وہ شکایت کرتی تھی، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرو، نماز ہے کیا ہے پڑھ لیا کرو، لمبی ہو جاتی تو کیا ہے عبادت ہے، یہ نہیں فرمایا. امام صاحب کو بلا کے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں، نماز آہستہ پڑھایا کرو. خیر اس کے بعد کوئی اور مسئلہ ہو تو مفتیان کرام ہیں. اب میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تکبیر اولا یا کوئی تکبیر کہتے ہوئے بعض امام ایسا لہجہ بنا لیتے ہیں جس میں سوالیہ نشان نظر آتا ہے. اللہ اکبر، ہاں یعنی کہ اللہ بڑا ہے، تو ایسے طریقہ ایسا سوالیہ نشان نہ ہو. اللہ اکبر. میرے والد گرامی کی صرف چند مسائل میں تحقیق ہے، باقی وہ حضرت حکیم علامہ تھانوی اللہ علیہ کے مسائل پہ چلتے تھے، جہاں ان کی نہیں ملتی تھی وہاں پر انہوں نے تحقیقات کی. وہ صرف چند مسائل ہیں جس میں میرے والد محترم نے تحقیق فرمائی، اور ان میں سے ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، میرے والد محترم نے یہ فرمایا اللہ اکبر لفظ اللہ کو لمبا نہیں کرنا. اس میں قانون یاد رکھیے، اذان اور اقامت پہ بھی لفظ اللہ کو لمبا نہیں کرنا چاہیے. جو قانون یہ ہے کہ جو لفظ اللہ شروع میں آئے یا درمیان میں آئے جملے کے، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا. جو آخر میں آئے اس کو 4-5 الفی لمبا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پہلی آیت میں درمیان میں آیا، دوسری آیت میں پہلے آیا، ان دونوں میں لمبا نہیں کریں گے. اور اذان میں لا الہ الا اللہ، یہ لمبا ہو سکتا ہے 4-5 الفی. یہ اصول یاد رکھیں. ہم جو اذانیں اونچی نیچی دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں. اذان کا طریقہ سنت کے قریب طریقہ وہ یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب اقامت کا سنت کے قریب، ہم سنت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، سنت کے قریب درجہ جو ہے وہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تو قد قامت، یہ سنت نہیں. الاذان وقف والاقامت وقف. پھر اذان کا لفظ اذان ہے، آذان نہیں ہے. بہت سارے مولانا حضرات آذان لکھتے ہیں، آذان اس میں مد نہیں ہے. آذان اذن کی جمع، اذن کا معنی کان. اذان اطلاع کو کہتے ہیں. اقامت یہ ہے ہر دو جملے ایک جیسے ایک سانس میں. اقامت کا طریقہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر دو جملے ایک سانس میں. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ایک سانس میں. حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ایک سانس میں. قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ایک سانس میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایک سانس. سمجھا کہ یہ سنت کے قریب درجہ. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہم نے سیکھا، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. اسی طریقے سے نماز کے اندر والد محترم کی تحقیق یہ تھی کہ اللہ اکبر مختصر کہنا چاہیے. اس لیے والد محترم جب سجدے سے اٹھتے تھے تو پہلے کافی اٹھ کر پھر اللہ اکبر شروع کرتے تھے. بعض حضرات کہتے ہیں جتنا سفر ہے اتنا ہی اللہ اکبر، اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں کہ بس اگلا پہلے موقع ہو گیا ہوتا ہے. اس لیے خیال فرمائیں کہ پہلی تکبیر میں امام کے آگے نہیں جانا، باقی تکبیر میں امام کے آگے چلے بھی جائیں. میں تو کئی دفعہ 5 دفعہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھ چکا ہوتا ہوں. جو امام ابی اللہ کو بر پہ پہنچا ہوتا ہے، وہ بر پہ پہنچا ہوتا ہے، ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ آگے نکلنا ممنوع نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ امام صاحب کو چاہیے تھا. پھر وقت کی پابندی نماز کے لیے امام کو جیسے عادت پڑ جاتی ہے، وقت کی پابندی تمام چیزوں میں ضروری ہے. اب ہم نے اپنے والد صاحب سے وقت کی پابندی سیکھی اور ہم نے کہہ دیا کہ 9 سے 12 تک پروگرام. اب میرے ذہن میں بعد میں آیا کہ یہاں حضرات 9 سے مراد 10 لیتے ہیں. 1 گھنٹہ پہلے مولوی حضرات کچھ بلاتے ہیں اور کچھ مولانا حضرات لیٹ آتے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات میں سے بعض میں ثبوت بھی دے دیا 10 بجے آنا شروع ہوئے. تو خیر ہمارے ہاں جو اعلان ہوتا ہے وہ اعلان کا معنی اعلان ہی ہوتا ہے. 8:45 کا اعلان کیا تھا، شروع کر دیا گیا، 9 بجے پورے بیان شروع ہو گیا. 1-2 منٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کبھی بھی کوئی آپ کو اطلاع ملے پروگرام ہے تو ذرا ٹائم کی پابندی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص اصول تھا، اس کو مد نظر رکھیں. ورنہ آپ دیکھیں نا، بہت سارے ساتھیوں نے مفتی طارق صاحب کا بیان نہیں سنا. کیوں؟ وقت کی پابندی کی عادت نہیں تھی. اس لیے بھائیو دوستوں، جی ہاں، سلام بھی مختصر پھیرنا، یہ بھی میں نے آپ کو عرض کرنا تھا. بعض حضرات سلام پھیرتے بہت لمبا، تو امام سے آگے سلام میں بھی نہیں جانا، سلام میں بھی امام سے آگے نہیں جانا. اگر امام لمبا ہی سلام پھیرا ہے تو آپ رک جائیں، آپ اپنے کام کرتے رہیں، دعائیں پڑھتے رہیں، بعد میں پھیر دیں. سلام کا صحیح طریقہ وہی ہے جو حرم شریف میں ہے. امام سلام پھیرتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد وہ جو تکبیرات کہنے والے وہ سلام پھیرتے ہیں، پھر سارے پھیرتے ہیں. وہ ذرا احتیاط اس میں کرتے ہیں، تاہم امام کے پیچھے پیچھے اگر حرف ہمارے رہ جائیں اور امام کے فوراً بعد بھی ہم سلام پھیر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دونوں طرف سلام پھیرنا واجب. تو اس لیے بھائیو دوستو، یہ اس بات کا خاص خیال فرمائیں کہ ہم نے نماز کے تمام مسائل سیکھنے ہیں اور اس پر عمل کرنا ہے. ایک بات اور یاد رکھیں، توجہ فرمائیے، آج کل شرم کی وجہ سے سجدہ صاحب نہیں کرتے. کیوں؟ وہ کمیٹی دے خزانچی بھی بیٹھا ہے، صدر بھی بیٹھا ہے، کی کہے گا مولوی صاحب کتنے چلے جاتے، سوچی پہ رہتے، روز ہی سجدہ صاحب شروع ہو گیا. اس لیے اس ڈر سے سجدہ صاحب چھوڑ دیا گیا. خدا کا واسطہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہ کریں، کسی نمازی سے نہ ڈریں، اور اگر وہ نکال بھی دے تو نکل جائیں، لیکن سجدہ صاحب نہ چھوڑیں. سجدہ صاحب جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے وہ ذہن میں رکھیں. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن نیر یہاں تک پڑھ لیا ہے آپ نے اتحیات میں، تو آپ پر سجدہ صاحب واجب ہو. اسی طرح اتحیات آپ نے تلاوت کی جگہ پڑھ لی ہے تو آپ پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. بہت ساری صورتوں میں واجب کو آگے پیچھے کرنے سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، واجب چھوٹ جائے یا آگے پیچھے ہو جائے سجدہ صاحب ہوتا ہے. ان کے اصول اور مسائل ہیں والا. سجدہ صاحب کرنے میں کوتاہی نہ فرمائیں. سجدہ تلاوت کا انہوں نے بتا دیا تھا تو سجدہ صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن میرے والد محترم کا ایک مسئلہ تھا من اور ماں کا، یہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا. تو آج بھی چونکہ حضرات وہ پرسوں کورس میں نہیں آ سکے تھے تو میں آج بھی من اور ماں کا مسئلہ بتلاتا چلوں. 13ویں سپارے میں آیت سجدہ میں ایک جگہ 14 میں، ایک جگہ 13 میں، ایک جگہ من ہے ایک جگہ ماں ہے. میرے والد محترم اتنی احتیاط فرماتے تھے، یہ نماز کے علاوہ کی بات پڑھتے تھے تو کسی جگہ من کی جگہ ماں پڑھ لیتے تو 2 سجدے کرتے تھے کہ گویا میں پہنچ گیا ہوں 14ویں پارے میں. جی اگر من کی جگہ ماں پڑھ لیتے یا ماں کی جگہ من پڑھ لیتے تو احتیاطاً 2 سجدے فرماتے تھے کہ میں سمجھو وہاں پہ پہنچ گیا ہوں دوسری آیت میں.
تو بھائیو دوستو، نماز چھوڑنا کفر کے قریب گناہ ہے. حنفیہ کے نزدیک کافر تو نہیں ہوتا، باقی اماموں کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا فرض ہے. باقی ائمہ کے نزدیک فرض ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت سے پڑھنا واجب ہے، لیکن امام احمد کے نزدیک ایسا فرض ہے کہ امامت کے بغیر، جماعت کے بغیر کسی مسلمان کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا کہ کوئی نہیں ملتا تو اکیلے شروع کر دیتے ہیں اونچی آواز میں، تو گویا کہ جماعت کے قائم مقام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک ہوتی نہیں. اس لیے ہم بھی کبھی بھی نماز، مولانا موسیٰ خان روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اکیلے نماز، زندگی بھر ان کا کبھی یاد نہیں کہ انہوں نے اکیلے نماز پڑھی. وہ خود بتاتے ہیں میری نکل جاتی تو میں اہلیہ کو یا کسی کو کھڑا کرتا، میں نماز جماعت سے پڑھتا، کبھی اکیلے نہیں پڑھتے تھے. اس لیے نماز ہمیشہ باجماعت پڑھنی چاہیے، کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اسی طرح ایک بات اور سماعت فرما لیں کہ رکوع سے اٹھتے وقت بعض حضرات آدھے سے زیادہ اٹھ جاتے ہیں، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، بعض پورے اٹھ جاتے ہیں پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں. تو جو مقتدی حضرات ہیں ان کا مسئلہ بن جائے گا. شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جب پتہ چلے اس وقت تک تو ہم مکلف نہیں، پتہ چل جائے تو ہم مکلف ہیں. تو اس لیے اس وقت امام حضرات کو چاہیے کہ وہاں پر سین اٹھتے ہی شروع کر دیں. جس وقت اٹھنا شروع ہو رکوع سے جب اٹھنا شروع ہو تو سین ادھر سے شروع کر دیں، تاکہ جو جس کو رکعت ملنی ہے اس کو بھی پتہ چل جائے، جس نے اٹھنا اس کو پتہ چل جائے. جو باہر سے آ رہا ہے ٹھیک، وہ آ کے شریک ہو رہا ہے، اور ہم آدھے سے زیادہ اٹھ چکے ہیں تو وہ ہماری آواز بعد میں نکلی ہے، تو اس بیچارے کو کیا پتہ چلے گا کہ وہ اٹھ چکا ہے تو رکوع نہیں ملا ہے. اس لیے نماز خراب ہونے کے خطرے سے بچنے کے لیے وہیں سے سین شروع کر دیں جہاں سے رکوع سے اٹھنا شروع ہوئے، لیکن لمبا نہ کریں. سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر اگر ربنا لک الحمد کہہ بھی سکتے ہیں، امام بھی کہہ سکتا ہے، مقتدی تو کہیں گے سنت عمل ہے. تو امام کے لیے دونوں صورتیں، سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد کہے یا نہ کہے، دونوں صورتوں میں اس کو گنجائش ہے. اس لیے بھائیو دوستو، ہمیں اپنا خاص خیال رکھنا چاہیے. جماعت کو کبھی نہیں چھوڑنا، سوالی انداز میں کبھی تقریر نہیں کرنی، نیت اپنی درست رکھنی ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، دوران نماز ہم نے ہلنا نہیں. اور وضو کسی نمازی کا ٹوٹ جائے تو آج کل اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا. میں کہاں سے جاؤں پیچھے، شرمندہ ہوئے گا، مسائل ہوں گے. شریعت میں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ناک پکڑے اور نکل جائے، کہ کوئی یہ سمجھے کہ ناک سے خون نکلا ہے، ناک پکڑے اور نکل جائے. تو اس لیے بھائی اس بات کا خاص خیال فرمائیں کہ ہمیں اس وقت نماز چھوڑ دینی چاہیے جس وقت ہمارا وضو نماز میں ٹوٹ جائے. لیکن خدا نہ خواستہ جگہ نہیں ہے یا بہت زیادہ کراسنگ کرنی پڑے گی تو پھر تشبہ کی صورت کر لیں، لیکن نماز کی وہ نہ کریں تشبہ. اسی طریقے سے جہاز میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیتے. آج کل تو پابندیاں لگا رکھی ہیں PIA میں خاص طور پہ. اب تو سعودی لین میں بھی نہیں پڑھنے دیتے، حالانکہ سعودی لین میں جگہ بھی ہوتی ہے. لیکن اب جوں دنیا کے دور فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، نماز کے لیے مشکلات بناتے جا رہے ہیں. تو نماز میں قیام فرض ہے، تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہر بندہ سفر میں مفتی ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اب بیٹھ کے پڑھ لو جی، سفر ہے خیر. عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور فرض نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں، یا سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. سیٹ پر بیٹھ کے وہی پڑھے گا جو پہلے سے سیٹ پہ پڑھتا ہے اپنے عذر شرعی کی وجہ سے، ورنہ سیٹ پر بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی. چلتے ہوئے جہاز میں، چلتی ہوئی کشتی اور بحری جہاز میں، چلتی ہوئی ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی. اور کھڑی ہوئی بس میں، کھڑی ہوئی دوسری سواریوں میں رکی ہوئی ہو، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. چلتی ہوئی بس میں، چلتی ہوئی چھوٹی گاڑیوں میں کھڑے ہو کر بھی درست نہیں ہے، یاد رکھیے. اور اگر کوئی بہت سخت مجبوری ہو، اللہ نہ کرے کوئی سخت آرڈر آئے ہوئے ہوں، اٹھ کے پڑھ ہی نہ سکتے ہوں، تو پھر اشاروں سے پڑھ لیں، بعد میں قضا کر لے، لیکن اس کی عادت نہ ڈالیں. اس لیے حرمین شریفین کے مسائل میں تھوڑی سی ایک بات ذہن میں رکھیں. جو بھی حضرات امامت کرواتے ہیں وہ اپنے مسجدوں میں کورس کروائیں، ختم نبوت کے کورس بھی کروائیں، حرمین شریفین کے آداب کے بھی کورس کروائیں. ٹھیک کہ حرمین شریفین لوگ جاتے ہیں، اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں، بعض پہلی دفعہ جاتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کرنا کیا ہے. بھائیو دوستو، بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اس کی 2-3 باتیں. مولانا ابھی نہیں آئے، جب آئیں مجھے بتا دیں. مولانا کا 11:30 بجے ٹائم تھا، راستے میں کچھ کہہ رہے تھے 2 منٹ لیٹ ہو سکتے ہیں. حرمین شریفین کے آداب میں سے اس بات کا خیال رکھیں، جب جائیں ایک تو نیت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان الحج والعمرۃ للہ.
صرف اللہ کا. ہم سیلفیوں میں لگ جاتے ہیں, تصویروں میں لگ جاتے ہیں اور پکنک منا رہے ہوتے ہیں, یہ کام ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے عمرے کی یا حج کی جو بھی نیت ہو وہ کریں, اور اس میں آداب حرمین شریفین کا خاص خیال رکھیے. اور احرام باندھ کر نیت سے پہلے غسل کر کے احرام باندھ کر خوشبو لگانا سنت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی نیت سے پہلے, نیت کے بعد پھر خوشبو کے قریب نہیں جانا ہوتا ہے. اور پھر احرام کی پابندیاں 2 نفل پڑھ لیں. اس کے بعد نیت, اگر آپ جدے جا رہے ہیں تو نیت آپ جہاز میں کریں, کیونکہ پاکستان کے یا کسی بھی جہاز کا پتہ کوئی نہیں ہوتا, واپس آ جائے یا آگے چل جائے. اسی لیے نیت آپ اڑنے کے بعد کریں تاکہ پابندیاں خصوصاً آپ کے ساتھ اہلیہ محترمہ ہوں تو پھر ذرا نیت ٹھہر کے کرنا بہتر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جہاز اترنے سے 25 منٹ پہلے ہم یلملم کے اوپر سے گزرتے ہیں جہاں نیت ضروری ہے. اگر آپ ویسے ہی وہاں سے گزر گئے پھر آگے ایک بکرا تیار رکھیے گا, کیونکہ وہاں پہ بکرا دم پڑ جائے گا. تو خیر بہرحال جس سے گفتگو یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کے پاس جانے سے پہلے خصوصاً پہلی نگاہ کا خاص خیال رکھیے. کسی سے سیکھ کر جائیے, نیچے نیچے منہ کر کے جائیے, اور جا کر جب تسلی ہو جائے کہ ہم نیچے اتر گئے, صحن میں آ گئے, سامنے بیت اللہ شریف ہے, اس وقت تک نظر نہ دوڑائیں, اس وقت تک نہ دیکھیں. پہلی نظر کی دعا قبولیت کا وعدہ ہے, جو مانگیں گے مل جائے. اس لیے اس نظر کی دعا کو سنبھال کر رکھنا ہوگا. جب بھی پیسہ لگا کے جائیں اس وقت پہلی نظر کی دعا قبول ہوتی ہے. خصوصاً پہلی نظر, پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ جانے کی تو ہے ہی ہے, اس کے بعد ہر دفعہ جب بھی پیسہ لگا کے جائیں گے تو پہلی نظر کی دعا قبولیت کی ہوتی ہے. وہ عام طور پہ لوگوں سے مس ہو جاتی ہے, وہ بہت بڑی غلطی اور نقصان ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیے گا. اور اس سے پہلے ہی چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی وغیرہ, دروشی وغیرہ پڑھ لیں, تاکہ دیکھنے کے بعد وہ جو دروشی پڑھنا وغیرہ وہ پہلے ہو چکا ہو, پھر دیکھنے کے بعد اپنی اللہ پاک سے 2 نفل حاجت کے پڑھ لیں تحیۃ المسجد کہ اللہ پاک. آنکھ جھپکنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, تو اللہ پاک سے 2 نفل حاجت کے مانگ کے کہ اللہ پاک مجھے 3 سے 5 منٹ دے دے, میری آنکھ نہ جھپکے, میں مانگتا رہوں, میری دعائیں قبول ہوتی رہے. اللہ پاک سے مانگ کے پھر جائیں, پھر اس کے بعد دیکھیں, پھر آپ کو آنکھ نہیں جھپکے گی, آپ مانگتے رہیں گے, آپ کو مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. تو بھائیو دوستو, زندگی مختصر ہے, اس میں آداب کا خیال رکھیں. پھر آج کل یہ مسئلہ ہے جو لوگ پوچھتے ہیں حرمین شریفین میں, چونکہ مردوں کو بغیر احرام کے اندر نہیں جانے دیتے. تو پہلے سختی تھی, ہم بھی روکتے تھے کہ یہ جانا دھوکہ ہے, عمرے کے لیے احرام باندھ کے جانا ہوتا ہے. لیکن آج کل وہاں کے علماء بھی اجازت دیتے ہیں, ہمارے پاکستانی علماء بھی اجازت دیتے ہیں. نیت یہ کر لیں, نیت میں بتا رہا ہوں, نیت یہ کر لیں کہ ہم نے حتیم کے اندر جانا ہے, نیت یہ کر لیں کہ ہم نے حجر اسود کو بوسہ لینے کی کوشش کرنی ہے, تو وہ اس چادریں پہنے بغیر جا ہی نہیں سکتے. لہذا احرام کی نیت کے بغیر چادریں پہن کے جانا جائز ہے. اسی طریقے سے جب حرم مدینہ شریف میں جائیں, سنت طریقہ ہے وہاں تیز کریں سفاری اپنے اختیار سے, جب قریب ہوتے جائیں تیز کریں اور درود شریف کا اضافہ کریں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچیں تو کوئی ہدیہ لے کر جائیں. ہدیہ کیا ہے؟ یہ مٹھائی وغیرہ نہیں, ہدیہ ہے سورہ کوثر ہے, سورہ اخلاص ہے. ہزار دفعہ پڑھ لیں, نہیں تو کم از کم 500 دفعہ پڑھ لیں. درود شریف 1000 2000 3000 دفعہ پڑھ لیں, جمع کر لیں. پھر روضہ اقدس پہ جب جائیں پہلے اپنا اطمینان سے سامان رکھیں, آرام کریں, اور اطمینان سے پہلی دفعہ گئے ہیں تو راستے معلوم کریں. ٹھیک, وہاں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں جب داخل ہوں دعا پڑھ کے داخل ہوں. اندر داخل ہوتے ہی پوری مسجد میں ہم جہاں مرضی سے سلام پیش کر سکتے ہیں بادب. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا خیر الخلائق, السلام علیکم یا شفیع المذنبین, السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا خاتم النبیین, السلام علیکم یا خاتم المرسلین وغیرہ. جو الفاظ آپ پڑھ سکیں 70 بار سلام پیش ہے. اور کچھ یاد نہ ہوتا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, جو یاد آپ پڑھتے جائیں. پھر مواجہ شریف میں صبح شام جانے کی کوشش فرمائیں, دن میں 2 بار چلے جائیں. باقی وقتوں میں نماز جہاں پڑھنے کا موقع ملے وہاں باادب طریقے سے سلام پیش کریں اور باتیں کریں. آقا علیہ السلام سے باتیں کریں کہ میں آپ کے گھر, آپ کی مسجد, آپ کے ملک, آپ کے شہر میں آیا, مجھے بہت مزہ آیا, میں یہی رہنا چاہتا ہوں, میں بہت گنہگار ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کریں کہ آپ دعا فرما دیجیے, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں. تو میں وہاں ایک تعارف اپنا کروایا کرتا ہوں کہ میں آپ کو, آقا علیہ السلام کو یہ کہا کرتا ہوں, آپ خلائق میں سب سے بہترین, میں سب سے کم ترین,
میرا ایک ہی تعارف ہے، میں وہاں جا کے یہ کہہ دیتا ہوں کہ اور اس کے علاوہ یہ چیز ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت پڑھیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب لوگوں سے غلطی ہو جائے تو آپ کے سامنے آ کے کہیں کہ اللہ کے نبی ہماری غلطی معاف کروا دیجئے، ہماری طرف سے استغفار فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کر دیجئے، اور وہ کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی تواب پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ کہہ رہے ہیں اس لیے آپ بھی ہماری یہ سفارش کر دیں، ہماری مغفرت ہو جائے، پھر وہ ادھر ہی دعا مانگ دیں گے، ادھر سے بخشش ہو جائے گی، بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک دیہاتی آدمی آیا روزہ اقدس پہ آ کے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا، وہ کہ کانفرنس کال بھی ہو جاتی ہے وہاں، کانفرنس کال بھی اللہ تعالیٰ کو ساتھ ملا لیں، اللہ کے نبی سے ساتھ بات کریں، کانفرنس کال بھی چلتی ہے جی۔ تو قبلے کی طرف منہ کر کے ساتھ روزہ اقدس، یا اللہ پاک ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور آپ کا پڑوس مل جائے۔ کانفرنس کال چلتی ہے وہاں پہ، بہرحال اس کا مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس وقت میں پوری تفصیل سے نہیں بتا سکتا۔ تو ایک دیہاتی آیا، وہ دیہاتی نے آ کے کیا کہا، یا اللہ یہ آپ کے رسول ہیں، میں گنہگار بندہ ہوں، اور آپ اگر میری مغفرت فرما دیں گے تو شیطان غمگین ہوگا، آپ کے نبی قبر میں خوش ہو جائیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کرنا تو آپ کا دشمن، آپ کے نبی کا دشمن شیطان خوش ہوگا، آپ کے نبی قبر میں غمگین ہوں گے، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ خود فیصلہ فرما لیں کرنا کیا ہے۔ وہ دیہاتی تھا، اس کی زبان یہ حدیث میں موجود ہے صحابہ کرام کے دور کا۔ تو یہ ایسی اس طرح کی گفتگو کرے وہاں پہ بڑی پسند آتی ہے۔ پھر ریاض الجنہ میں جانے کا ٹائم لینا ہوتا ہے، ٹائم لے کے جہاں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ نا بھاگتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں نا۔ آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ممبر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو محراب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو جالیوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنا قریب سے قریب ہو سکے جالی کے اتنے قریب ہو جائیں تو بس وہاں پہ باتیں کریں۔ وہاں جالیوں کی طرف منہ کر کے وہ شرطیں آپ کو مانگنے نہیں دیں گے، آپ نے وہاں پر قبلہ رخ ہو کے بس ایسے آقا علیہ السلام سے باتیں کرتے رہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑا مزہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ خیر بہرحال جن حضرات نے حرمین شریفیں نہیں دیکھا وہ جانا چاہتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بھی جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے سنتوں کی نیت کر لیں، آج کے بعد ہم سنت کے خلاف کام نہیں کریں گے۔ دوسرا عمل روزانہ 1000 بار درود پڑھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو روزانہ 1000 بار درود پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، 24 گھنٹے میں کوئی سا چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی سا درود روزانہ پابندی سے 1000 بار پڑھے گا، وہ اپنی موت سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھے گا، پھر مرے گا۔ عادت ڈال لیں اس کی، کوئی سا بھی 24 گھنٹے میں 1000 بار پورا کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا اب سنے ایک شخص تھے، بزرگ تھے، لا علاج بیماری میں مبتلا تھے، مرنے ہی لگے تھے، ان کے بیٹے سوچ رہے تھے کہاں کفن دفن کرنا ہے، تو انہوں نے کہا تم کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہی کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کا وقت آ جائے تو کہاں؟ انہوں نے کہا میں نہیں ابھی مرتا۔ یہ کیسے کہتے میں نہیں مرتا؟ عجیب آدمی، کوئی دنیا میں نہیں بندہ ایسے کہہ سکتا میں نہیں مرتا۔ وہ کہنے لگے میں نے حدیث شریف سنی ہے، ایک عرصہ دراز سے میں 1000 بار درود شریف پڑھ رہا ہوں، حدیث شریف سنی ہے کہ جو 1000 بار روزانہ پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ میں نے ابھی جنت میں گھر نہیں دیکھا، میں نہیں مرتا۔ لہذا وہ ٹھیک ہو گئے، 2-2.5 سال زندہ رہے، بیماری سے بھی ٹھیک ہو گئے، اور 2-2.5 سال کے بعد کہنے لگے اپنے بڑے بڑے بچوں کو کہ بھائی اب میرا سوچ لو میرے مرنے کے بعد کہاں کہاں کیا کچھ کرنا ہے، میں نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا۔ تو یہ چیز ہے، اس میں ایک بشارت یہ بھی چھپی ہوئی ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اسی طرح یاد آیا جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز میں مولانا حضرات، امام مسجد حضرات کی ذمہ داریاں یہ ہیں، صفیں درست کروائیں اور یہ لوگوں کو بتائیں کہ نماز جنازہ کی پچھلی صف میں ثواب زیادہ ہے۔ یہ لوگوں کو بتایا کرو، آگے آگے گزرے ہوتے ہیں۔ فرض نماز کی پہلی ثواب کا ثواب زیادہ ہے، جنازے کے اندر کتابوں میں لکھا ہے فقہا نے، اس کی پچھلی صف کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک بات یہ بتائیں۔ دوسری بات، لمبے لمبے بیانات نہ کیا کریں، جہاں تک اپنا اختیار ہو لمبے لمبے بیانات نہ کیا کریں، وہ بیان کا وقت نہیں ہوتا۔ ٹو دی پوائنٹ میں 2-3 باتیں بتایا کرتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ نماز جنازہ کے صرف 2 فرض ہیں۔ نماز جنازہ ابراہیم صاحب سے رابطہ کرو، مولانا سے رابطہ ہو گیا کہ نہیں؟ نماز جنازہ کے کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں، ایک کھڑے ہو کے پڑھنا اور ایک 4 تکبیرات کہنا، اللہ اکبر۔ باقی درمیان میں جو دعائیں وہ سنت ہیں۔
پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعائے میت. دعائے میت میں صرف ایک لفظ میت کا ہے، میتینا، باقی سب ہم زندہ لوگوں کے لیے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام ومن توفیت منا فتوفیہ الایمان. میں وہاں تو ایسے نہیں پڑھتا، وہاں تو آرام سے پڑھتا ہوں، اور اس میں اور بھی دعائیں شامل کر لینی چاہیے. تو اس طریقے سے ہم لوگ ان چیزوں کو دیکھیں، بتائیں لوگوں کو کہ ایک لفظ میت کا ہے. بھائیوں یہ ہمارے جنازے ہیں، ہم نے اپنا جنازہ تو پڑھنا نہیں ہے. پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مر گیا ایمان کے ساتھ وہ 3 خطرات سے بچ گیا. کتنے خطرات سے؟ پہلا خطرہ کفر کی موت اب نہیں آئے گی. ہمیں یہ خطرات ہیں. اس کو جو فوت ہو گیا ایمان پر، اس کو کفر کی موت اب نہیں آئے گی. دوسرا خطرہ موت نہیں آئے گی اور اس کی تکلیف نہیں کاٹنی پڑے گی. اور تیسرا خطرہ اسرائیل علیہ السلام جو خوفناک شکل میں آنے تھے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اب وہ بھی یہ خطرہ ٹل گیا. ہمارے لیے یہ تینوں خطرات ابھی باقی ہیں. بھائیو دوستو، ہم اپنا عمل سیدھا کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو ہم درست کر لیں، اپنی تیاری کر لیں. اور میں گزارش کروں گا، بہت خاص گزارش ہے، ناراض نہیں ہونا. میرے لیے بھی ضروری، آپ کے لیے بھی ضروری، خصوصاً ائمہ مساجد کے لیے. اپنی نجی زندگی کو ہم بہتر کریں، نجی زندگی کو بہتر کریں. ایک جملہ ہے، اس کو یاد رکھنا. وہ کیسے ہونی ہے؟ مالی معاملات کسی کے کھایا ہوا پیسہ ہو، لوگوں کے پیسے میں مارے ہوئے نہ ہو. نجی زندگی وہ بھی آ جاتا ہے 40 دن کے اندر اندر زیر ناف بال کٹے ہوئے. نجی زندگی میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ٹی وی نہ دیکھتا ہوں، تنہائیاں اس کی پاک. نجی زندگی میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کی بیگم صاحبہ پردہ کرتی ہیں. اگر وہ لڑتی ہے تو اپنے حساب سے ترغیب دیتا رہے، پیار پہ ان کا پردہ شرعی کروائے. جس کی بیگم پردہ نہیں کرتی ہے، وہ اس پہ راضی ہے، تو اس کے پیچھے نماز تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. میں فتوے نہیں دے رہا، میں آپ کو بتلا رہا ہوں. تو اس لیے بھائیو دوستو، نجی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے امام مسجد کو تقوی دار ہونا چاہیے، احتیاطیات میں چلنا چاہیے. میرے والد محترم کی احتیاطیں بہت ہوتی تھیں. ایک وضو میں احتیاط ہوتی تھی، استنجے میں احتیاط ہوتی تھی، اور پھر وہ راستے میں وہ تلاوت کرتے ہوئے آتے تھے جو انہوں نے نماز میں پڑھنی ہوتی تھی. ہر نماز کے اندر ان کا یہی معمول ہوتا تھا کہ نماز راستے میں پڑھتے آتے تھے وہ تلاوت جو انہوں نے نماز میں پڑھنی ہوتی تھی. تو اسی طریقے سے ہم نے ساری احتیاطیں کرنی ہے. نماز کے دوران اگر لائٹ چلی جاتی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، تو ایک جیسی نماز پڑھائی جا رہا ہے، ایسے نہیں، تھوڑی سی تیز کر دیں. اگر نماز تلاوت کے دوران بجلی چلی جاتی ہے، گرمیوں کی بات، اب تو موسم اچھا ہو گیا، نماز کے تلاوت کے دوران بجلی چلی جاتی ہے تو اپنی تلاوت کو چھوٹا کر لیں. 3 آیتیں ہو گئی اور رکوع کر لیں. گرمی میں لوگوں کو اسی ڈگر پہ لے کے چلنا، یہ اپنے آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے جی. تھوڑا سا مختصر کر لیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اپنے حساب سے کر لیں. جس طرح کوئی بندہ، مثلا میں تیز پڑھتا ہوں تو میں 5 دفعہ 7 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، دوسرے حضرات تاکہ 3 دفعہ پڑھ سکیں. تو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھانے کا عمل بھی ہو، نماز پڑھنے کا عمل بھی ہو، اور نجی زندگی بہتر کرنا سب سے ضروری چیز ہے. ہماری نجی زندگی صحیح ہوگی تو ہماری نماز کے اندر اچھے اثرات آئیں گے. ہماری نجی زندگی صحیح نہیں ہوگی تو یقین مانیں ہم تصنع کا شکار ہوں گے، بناوٹ کا شکار ہوں گے. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، ہے تو نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ مستحب، لیکن مستحسن ہے، اچھی بات ہے. وہ اچھی بات ہے. کچھ ساتھی رومال مجھے پکڑائیں گے. رومال یہ رومال سے میں بتاتا ہوں آپ. یہ رومال میں مجھے مولانا عبد القادر صاحب مدینہ منورہ کے جو تھے، بہت بڑے وہاں رہائشی تھے، یہاں کے پاکستانی تھے. تو میں رومال جیسے عام لوگ لیتے ہیں اس طریقے سے میں اس طرح ہی لیتا تھا، ٹھیک، تکون بنا کے نا رومال میں یوں ہی اوڑھتا تھا، یوں کر کے. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ دیکھو بھائی بات ہے تھوڑی سی توجہ کی. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے اصلاح فرمائی میری. انہوں نے کہا کہ اس میں تسلیس کی بو آتی ہے، تسلیس کی بو آتی ہے. ہم تو وحدانیت کے وہ ہیں، اس میں تسلیس کی بو آتی ہے. پھر میں نے پوچھا کیسے لیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رومال جو ہے نا لینا بھی ہو تو یوں لیں، تاکہ ہمیں ان 3 کونے بنانے کی کیا ضرورت ہے. ہم 3 کونے کیوں بنائیں؟ ٹھیک ہے، ہم اس طریقے سے رومال کو دورہ کر کے ایسے لے لیں تو کیا حرج ہے. میرے والد محترم بھی ایسے کبھی تسلیس والا رومال نہیں لیا کرتے تھے، ہاتھ میں رکھتے تھے. اگر ہم نے لینا ہے تو ہم ایسے لے لیں، یہ بہتر طریقہ ہے. کیونکہ امام کو وہ احتیاطیں کرنی ہیں جو لوگوں کے تصور میں بھی نہ ہو، گمان میں بھی نہ ہو. اب جو لوگ دیر سے آئے ہیں ان کے لیے میں پھر ایک دفعہ طہارت کے 2-3 مسئلے دہرا دوں. ایک تو ہم نے ناف کے اندر سے بھی واجب غسل میں خاص طور پہ انگلی پھیرنی ہے، اور اپنی خشک ایڑیوں کو ہاتھ ملنے ہیں.
اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ہمارا مثلا گھنی داڑھی ہو تو ہم نے اس کو اچھی طرح ترک کرنا ہے، کوئی جگہ ہماری خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں لوگوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی مسجد میں بیان کرنے کی پابندی ہو تو آپ دعا کے اندر ہی بیان کر دیا کریں، دعائی ایسی کرا دیا کریں جس کام کی ضرورت ہو۔ یا اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہم جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس وقت سے لے کر جنت میں پہلا قدم رکھنے تک جتنے راستے مرد ہیں سب آسان فرما دیجیے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیجیے، ہماری اولاد کی تربیت کر دیجیے۔ جو دعائیں مختلف نمازوں میں مختلف بیان ساتھ ہی کرتے رہا کریں، لیکن فجر میں اور عصر میں، ظہر مغرب عشاء میں دعائیں چھوٹی ہوتی ہیں نا، فجر میں اور عصر میں تھوڑی سی۔ کوئی فجر اور عصر کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں والفجر ہے، قرآن کریم میں والعصر ہے، کہیں بس ظہر نہیں، کہیں والمغرب نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبح اور شام کے اوقات میں خاص برکت رکھی ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں خاص برکت کیسے رکھی ہے کہ فجر میں رزق تقسیم ہوتا ہے، فجر کے وقت میں رات کے جانے والے دن کے آنے والے فرشتے دونوں قسم کے موجود ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں دن کے جانے والے رات کے آنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں وقتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، ان دونوں کی نماز کی اہمیت بہت ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ عصر کی نماز، بعض علماء اس کی تشریح کرتے ہیں عصر کی جماعت، اور بعض علماء کہتے ہیں عصر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ یوں سمجھے کہ اس کا سارا کنبہ، سارا خاندان تباہ ہو گیا۔ کتنی پیاری طریقے سے سمجھایا، اس لیے ہمیں فجر اور عصر میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صبح شام ذکر کی کیوں پابندی ہے؟ جی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخر پر، شروع اور آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ درمیان میں بھی مومن رہتا ہے۔ اسی طرح جو دن کے آغاز میں اور دن کے اختتام میں، فجر اور عصر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، وہ سارا دن ذاکروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، ایک بات، 12:05 اچھا لیٹ ہو گئے، مولانا یوسف خان صاحب کہہ رہے 12 بجے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، ان کا وقت تو 11:30 بجے تھا۔ بہرحال اسی میں حکمت ہوگی۔ صورتحال یہ کہ زندگی بہت مختصر ہے، نماز کو دوست بنائیں۔ اب نماز کے ساتھ میں آپ کو مختصر سی بات بتاتا چلوں کہ تہجد کی نماز کا ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اٹھنا مشکل ہو، آج کل تو راتیں لمبی اٹھنا مشکل نہیں ہے، سارے ساتھی نیت فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ تہجد پڑھیں گے۔ یہ کون سی انشاءاللہ ہے؟ نہ کرنے والے یا کرنے والے؟ بعض لوگوں نے جنہوں نے کام نہ کرنا نہ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ نہ بھائی، ایسے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ برکت کے لیے ضرور کہیے۔ تہجد کی نماز بہت ضروری ہے، یہ صرف مستحب نہ دیکھیں، یہ محبوبین اور عاشقین اور عشاق کا کام ہے تہجد پڑھنا۔ چاہے 4 رکعت پڑھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھا کرتے تھے، 4 پڑھ لیں، جتنی پڑھ لیں۔ ایک حدیث شریف ہے، یاد رکھیں، توجہ فرمائیں ادھر، ہلو آواز آ رہی؟ حدیث صحیح ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں ہے، رات کو جس وقت جاگ آئے، آنکھ کھلے، مطلب مراد تیسرے پہر، مراد آج کل 1 بجے کے بعد، جب جاگ آئے تو بندہ چوتھا کلمہ پہلے 1 بار پڑھ لے، چھوٹا والا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد للہ کل شیء قدیر، اور پھر واو کے ساتھ تیسرا کلمہ 1 بار، ہوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد جو مانگے گا حدیث شریف میں ہے کہ وہ قبول کیا جائے گا۔ مانگے، طلباء اپنے امتحان کی کامیابی مانگے، طلباء اپنی بہترین شادی مانگے، ہاں اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، شادی کے بغیر۔ یہ بیچارے بڑے وہ ہیں، پریشانی میں وقت گزار رہے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی جگہ شادی کروائے۔ یاد رکھیں طلباء کرام، بیچارے ان کی گھر میں سب چلتی ہے لیکن شادی کے حوالے سے کسی کی بھی نہیں چلتی۔ بات یاد رکھیں، شادی ایک ایسا عمل ہے، شادی کے بغیر نماز بھی ادھوری ہے، شادی کے بغیر امامت بھی ادھوری ہے، شادی کے بغیر روزے بھی ادھورے ہیں، شادی کے بغیر آدھا ایمان ہے آدھا بے ایمان ہے۔ یاد رکھیے، سیدھی بات احادیث کا خلاصہ ہے، جس نے بات کرنی ہے علیحدگی میں آ کے کر سکتا ہے۔ شادی کے علاوہ کیا زندگی ہے؟
آدھا ایمان شادی کی حدیث شریف میں ہے، باقی آدھا ایمان میں خیال رکھو۔ تو کچھ چند ساتھیوں کی شادی ہو گئی، وہ مجھے کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ صورتحال یہ کہ حدیث شریف میں شادی کے حوالے سے میں حدیث سنا دوں، کیونکہ علماء کا مجمع ہے۔ ہم نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہوگا النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نہیں، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک حدیث نہیں، یہ دو حدیثیں ہیں۔ یا تو یوں کہیں النکاح من سنتی وفی روایت قال ومن رغب عن سنتی فلیس منی، یا یوں نکاح پڑھائیں ابن ماجہ کی روایت میں ایک جیسے الفاظ ہیں النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، یہ ایک ہی حدیث میں، میں یہی پڑھتا ہوں النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، یہ ایک ہی حدیث میں ہے۔ یاد رکھیے ذخیرہ حدیث میں زیادہ تر فلیس منا آتا ہے، من حمل علینا الصلاح فلیس منا، من غشنا فلیس منا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل فلیس منا، لیکن شادی کے معاملے فرمایا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے شادی نہیں کی اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں تو وہ دنیا کا کس کام کا؟ سمجھا کہ اس لیے بھائی نیت فرما لیں سارے طلباء، انشاءاللہ تعالی ہم شادی کی کوشش کریں گے۔ گھر میں جو جن کے والد آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ اپنی شادی کے وقت کی باتیں مت کریں، اس وقت فحشی کا دور ہے، اس وقت نئی باتیں کریں۔ ایک ایک جیب میں ویڈیو اور کیا نام ہے سن میں، اور ایک ایک ٹی وی مطلب جیب میں موجود ہوتا ہے، بندے بگڑنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ شادی واحد حل ہے موبائل سنبھالنے کا، انسان کو سنبھالنے کا، اخلاق کو سنبھالنے کا، ایمان کو سنبھالنے کا، خواہشات کو سنبھالنے کا، اولاد کو انڈے دینے کا، اولاد پیدا کرنے کا، یہ ایک ہی یاد رکھیے۔ ہاں یہ انڈے دینا یہ مردوں کا کام ہے، یہ مرغا نہ ہو تو مرغی کیا فائدہ دے گی؟ جو مرغے کے پاس ہی نہ جائے وہ مرغی کبھی انڈے تو نہیں دے سکے گی۔ اس لیے یاد رکھیے ہم نے جو کام کرنے ہیں زندگی میں وہ کرنے ہیں۔ آپ خود سوچیں، دو باتیں بتاتا ہوں ایک جملے کی۔ اب کہتے ہیں نکاح نہیں کرنا، پاؤں پہ کھڑا ہوگا نکاح کرے گا، جلدی کا دی آگ کا دی لگی۔ بھائی جو لڑکی آپ کے نکاح میں آنے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رزق گھوم رہا ہے وہ بھی تو چل کر آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ قرآن پاک میں یغنیہم اللہ، جو غریب ہیں شادی غربت کی وجہ سے نہیں کر رہے وہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں گے۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ انکحوا الایام منکم، بے نکاحوں کا نکاح کرو، حدیث قرآن پاک میں، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی؟ تو اس لیے بھائیو دوستو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگا تو ابھی سر پہ کھڑا ہے، بھائی جو روٹیاں اس نے کھانی ہے اس کو مل جانی ہے، یہ دنیا داری نہیں چلتی۔ جس نے کھانا ہے اس کو کھانا مل ہی جانا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے شادی کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں چند کاموں میں جلدی کرو، ان میں جوڑ کر رشتہ مل جائے، شادی جلدی کرو۔ جنازہ تیار ہو جائے، جلدی۔ جنازے میں بھی یہ لوگ غلطی کرتے ہیں، جنازے میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں، ہو جی وہ فلانا باہر سے آ رہا ہے، فلانی باہر سے آ رہی ہے، ذرا انتظار کرو۔ یہ بھی میت کے ساتھ ظلم ہے۔ جنازے کا انتظار صرف اتنا جائز ہے جتنا کہ قبر کفن دفن تکفین تجہیز کے کام ہو جائے۔ اس سے زیادہ ایک ایک دن دو دن راتوں کو رکھنا، فلانا آ رہا ہے فلانی آ رہی ہے، یہ درست نہیں ہے، غیر شرعی کام ہے۔ اسی طریقے سے دو جنازے پڑھنا غیر شرعی کام ہے۔ بعض لوگ یہ تعویلیں کرتے ہیں مولانا حضرات بھی کہ جی اس میں ولی شریک نہ ہو، یہاں آپ لوگ پڑھ لیں ہم وہاں پڑھ لیں گے گاؤں میں۔ یہ کوئی چکر نہیں، یہ سب تعویلات ہیں، اس لیے کہ آپ جو پہلا جنازہ بغیر ولی کے پڑھا گیا ہے وہ ولی کی اجازت سے پڑھا گیا ہے، وہ لاوارث تھوڑا ہی ہے، ولی کی اجازت سے جب پڑھ لیا گیا تو ہو گیا، دوسرا جنازہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور غائبانہ نماز جنازہ وہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ جی آقا علیہ السلام نے جو پڑھایا تھا وہ آپ کے سامنے پردے ہٹا دیے گئے تھے، وہاں پر اس کا جواب یہ ہے، وہاں معجزانہ طور پر کام ہو۔ بہرحال قصہ گفتگو یہ ہے کہ جنازے کے اندر ہاں پھر میت کو دور منتقل کرنا، وہ بیچارے بزرگ ہیں فوت ہوئے میں عالم میں کچھ بھی ہیں، ان کو منتقل کر رہے ہیں، دوسرے شہروں میں لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے۔ نبی کے لیے یہ حکم تھا کہ جس جگہ فوت ہو اسی جگہ دفنایا جائے، اور امتی کے لیے اس امت میں حکم ہے جس شہر میں فوت ہو اسی شہر میں دفنایا جائے۔ اس لیے بھائیو دوستو میں یہ بھی ساتھ کہا کرتا ہوں کہ اپنے ایک معتدل کفن کا بھی انتظام فرما لیں، اپنے جوڑوں کا کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ایک کفن لینا ہے، کپڑے تو سردیوں گرمیوں کے لیتے ہو تو ذرا ایک کفن بھی تیار کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درمیانے درجے کے مال کا کفن لینا، اعلیٰ نہ لینا، مٹی میں جانا ہے۔ تو بھائیو دوستو میرے والد محترم نے، میرے نانا جان نانی جان وغیرہ، میری والدہ، سب کے الحمدللہ اپنے اپنے کفن تیار ہو کے رکھے ہوتے تھے، میں نے بھی الحمدللہ اپنا رکھا ہوا ہے۔ کہنے کے بعد یہ کہ رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔
ایک بندہ ساری زندگی حلال کھاتا رہا. وہ جب فوت ہوا تو باتیں پھیلی فلانا کا جنازہ ہے. وہ ایک کہتا جی میں چارپائی لا رہا ہوں, دوسرا کہتا جی میں بازار سے آ رہا ہوں, میں کفن لے کے آتا ہوں. آ گیا کفن کا بھی انتظام ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. اگلے دن پتہ چلا کہ جو کفن لے کر آیا ہے اس کی آمدنی حرام کی تھی. اب بتاؤ, ساری زندگی حلال کے کپڑے پہنے, اب حرام کے پیسوں کے ساتھ کفن پہن کے چلا گیا. اب بتاؤ کیا کرے بندہ؟ اپنے حلال مال سے اپنا کفن خود تیار کرنا چاہیے. بلکہ مشورہ ہے کہ اگر شرعی سفر 48 میل 77.5 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہو تو اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنا کفن بھی ساتھ رکھنا چاہیے جی, تاکہ وصیت ہو کہ میں جہاں پر فوت ہو جاؤں وہیں پر قرب و جوار کی مسجد میں رابطہ کر کے دفنا دیا جائے. دور دراز لے جانا یہ غیر شرعی عمل ہے, یہ عاشقوں کا کام نہیں ہے. عاشق تو وہ ہوتے ہیں جو ساری شریعت کو مانے. ایک دو پہلوؤں کو ماننا کوئی عشق نہیں ہے, ساری شریعت کو مانے. پھر اور بھی مجھے چونکہ ان کے لیٹ ہونے سے مجھے موقع مل گیا, اور بھی میں آپ کو وراثت کے حوالے سے یہ بات بتاتا چلوں کہ وراثت کا حساب بھی شرعی طریقے سے سیکھنا چاہیے اور شرعی طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے. اس میں ائمہ مساجد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وراثت کے تھوڑے تھوڑے مسائل کی طرف توجہ فرمائیں. جن کا جنازہ ہوتا ہے وہاں اعلان تو کر دیتے ہیں اور جی ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, جو لین دین ہے ان کے بچے ہیں ساتھ ہی. اس کے بعد جب آپ ان کے اندر جائیں بیٹھیں تو ان کو ہفتہ 10 دن بعد مشورہ دیں کہ آپ لوگ شرعی طریقے سے اپنی وراثت کو تقسیم کریں, کیونکہ وراثت کی تقسیم شرعاً ضروری ہے. اب جو بہت زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں نا, وہ 10-20 سال کے بعد کوئی بڑی بڑی چیز, کوئی مکان کوئی پلاٹ تقسیم کر لیا, یہ کوئی تقسیم نہ ہوئی. جو بندہ مر گیا ہے اس کی جتنی چیزیں اس کی ملکیت میں سب کے سب ایک کاغذ پہ لکھیں, اس کا اوسط ریٹ لگائیں. آج کل کیا قیمت ہے, لوٹا ہے اس کو 50 روپے کا اس کو کر لیا, آج کل بھی 50 کا ہے, مہنگائی ہو گئی نا, یہ پرانا آج کل بھی 50 کا ہے, اس کو بھی لکھیں. کاغذ قلم پینسل چھوٹی موٹی تمام چیزیں لکھیں. ہاں ہاٹ پاٹ ٹی پاٹ برتن بستر سب لکھیں, جو جو اس کی ملکیت میں وہ سارا کچھ لکھیں. اور پھر مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں اور جا کر کے بتائیں کہ یہ وارثین ہیں اور یہ کس طرح تقسیم ہونا ہے. مرنے کے بعد یہ حکم نہیں ہے کہ یہ گھر بھی مرنے والے کا ہے تو گھر والوں کو نکال دو باہر تو گھر کو بھی تقسیم کر دو, یہ طریقہ نہیں ہے. گھر کا حساب کر لیں, گھر کی قیمت لگوا لیں اور باقی مال کی قیمت لگوا لیں اور پھر اس میں نامزد کر دیں. مثال کے طور پر 1 کروڑ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, اس 1 کروڑ کے گھر کو ہم نے حصے میں تقسیم کرنا ہے, باقی ساری چیزیں ملا کر بھی 1 کروڑ بنتا ہے. تو 2-3 ساتھی اس مکان کے مالک ہو جائیں گے, 2-3 ساتھی جو ہے نا اس کے شرکا میں چیزیں لے لیں گے, آپس میں بیٹھ کے شرعی طریقے سے جو حصے بنتے ہیں وہ تقسیم کروائیں. جب تک وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی مال میں گھر میں برکت نہیں آ سکتی. یاد رکھیے گا, ہمارے آباء و اجداد کی وراثت تقسیم نہیں ہے تو کیسے برکت آئے گی, کہاں سے برکت لائیں گے؟ پیچھے سے مال ہی گڑبڑ چل رہا ہے. آج کل یہی پتہ نہیں شاپر بھر کے چیزیں آ رہی, جناب یہ کس کی ہے, امی کی ہے, ابو کی ہے, بہن کی, بھائی کی, بھابھی کی, بیٹی کی, ملکیت ہی واضح نہیں ہے تو کیا وراثت تقسیم ہوگی؟ اور جو کرتے ہیں موٹی موٹی چیزوں کی کرتے ہیں. یاد رکھیے 270 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے, تو ان میں سے کوئی خال ہی آپ کو نظر آئے گا, شاید آپ کو تو کوئی ایک بھی نظر نہ آئے جس نے صحیح طریقے سے وراثت تقسیم ہو. میرے والد محترم نے 1 ہفتے کے بعد میری والدہ کی وراثت الحمدللہ شرعی طریقے سے اسی طریقے سے ہم نے ان سے سیکھا تقسیم کر دی. اس طرح حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سکھر والے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے وراثت تقسیم کر دی. سمجھا گیا؟ تو اسے شفیق صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے گھر لے لیا تھا, میں نے گاڑی لے لی تھی. سمجھا گیا؟ اس طریقے سے کچھ پہلے ان والد صاحب کی چیزیں تھیں, ان کی زندگی میں تقسیم ہو گئی. میں نے گھر نہیں بنایا تھا, میں نے گاڑی لے لی, انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. اس طریقے سے سب بہن بھائیوں کو برابر دی گئی. یہ نہیں کہ ان کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے تو میرے پاس گاڑی ہے, ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو ایک انصاف دیا تھا, وہ سب بچیوں میں انصاف کے ساتھ سارے کام کر کے گئے. تو اللہ رب العزت کی دین ہے, شریعت کو پہچانیں, شریعت شریعت شریعت, اور ہم لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں. لوگ کہتے ہیں نا او مولوی صاحب کیا ہو گیا, تو مولوی صاحب کو بھی سب کچھ وہی ہے جو آپ کے پاس ہے, تو اس لیے مولویوں کو ٹارگٹ کرنا تو اچھا نہیں ہے, لیکن مولانا حضرات کو احتیاط زیادہ کرنی چاہیے. نماز کے آتے وقت جاتے وقت ہمیں بڑی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, خاص طور پر جب نماز کے لیے آپ تشریف لائیں اس وقت توجہ ادھر ادھر نہ کریں, نمازیوں کی طرف ادھر ادھر نہیں. ہاں کسی کو ضرورت ہو آپ کے پاس کوئی چل کے آئے تو اور بات. نماز پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھانے سے پہلے کوئی نیکی کریں, اسی لیے سنتے ہیں بعض نمازوں میں, وہی نیکی ہو جاتی. اگر کوئی سنتے نہیں ہیں, عصر کی 4 سنتے پڑھیں. حدیث شریف میں رحم اللہ عمران صلی اللہ قبل العصر ارمان, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو عصر کی 4 سنتوں کو پابندی سے ادا کرے. تو اللہ کے نبی کی دعا آج بھی لینا چاہتے ہیں تو عصر کی 4 سنتے. عاشقوں کا کام نہیں ہے
سنتوں کو چھوڑنا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا تہجد بھی پڑھیں اور 2 سے 4 رکعتیں اشراق کی پڑھیں, اور چاش کی نماز 1.5 گھنٹہ بعد, اشراق کے 1.5 گھنٹہ بعد سے لے کر زوال کا ٹائم ہونے سے 10 منٹ پہلے تک چاش کا ٹائم ہے, اس کی 4 رکعتیں کم از کم, 12 رکعتیں سب سے زیادہ. اسی طریقے سے پھر زوال کے نفل ہوتے ہیں. زوال جب ہو جاتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے زوال کے 4 نفل عصر کی 4 سنتوں کی طرح ایک سلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے, اکثر پڑھا کرتے تھے. اگر آج ہمارے پاس عذر ہے یا مصروفیت ہے تو ہم اس کو پھر ظہر کی نماز کی سنتوں کے اندر ضم کر لیں, لیکن روزانہ نہیں, کبھی کبھی الگ پڑھ لیں, کبھی کبھی اس کے اندر نیت کر لیں کہ ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں, ساتھ اس میں زوال کے 4 نفل کی نیت کرتا ہوں. اس کے بعد پھر ظہر کے بعد 2 سنتیں 2 نفل, اس کے بعد عصر سے پہلے کی 4 سنتیں, اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے بعد اوابین 6 رکعت کم از کم, جس میں حضرت حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 2 سنتوں کے اندر بھی 2 نفلوں کی نیت کر لے تو 2 ادھر آ جائیں گے. اس کے بعد 2 سنتوں کے بعد 4 نفل بھی پڑھ لے تو وہ بھی کام چل جائے گا. لیکن کسی کے بعد کھلا ٹائم ہے تو وہ 2 سنتوں کے بعد 6 نفل ہیں, 6 نفل کم از کم ہیں, 6 نفل کم از کم ہیں, اور 20 رکعات اس کی ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں 20 رکعت. میں نے بہت سارے بزرگوں کو 20 رکعت پڑھتے دیکھا ہے, آج کل نہیں دیکھا, پہلے مولانا موسیٰ خان رانی بازی بھی پڑھا کرتے تھے, اور بھی بہت سارے حضرات پڑھا کرتے تھے 20 رکعت, ایسے جیسے تراویحیں ہو گئی ہیں. اندازہ لگائیں. ہماری علمی عملی ورکشاپ تھی آج اس پروگرام کے بعد, لیکن کچھ عذر کی وجہ سے وہ ہم نے ملتوی کر دی. وہ 2-2.5 دن چلنی تھی جمعے کی نماز تک. اس میں ہم نے یہی مشقیں کرنی ہوتی ہیں, ساری مشقیں یہی طلباء سے کرواتے ہیں, ساری نمازیں, سارے نوافل, تہجد, صلاۃ تسبیح, اور جمعرات یا پیر ہو تو روزہ رکھنا. پیر اور جمعرات کے دن یہی اس قسم کی حدیثیں. ایک یاد رکھیے, سوشل میڈیا کی کوئی حدیث لے کے آگے نہ بیان کریں. یہ علماء خطبہ خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیں, اور باقی حضرات بھی آل فارورڈ کر دیتے ہیں منٹ میں, نہ کریں. جب تک مستند ادارے سے یا مستند شخصیت سے تصدیق نہ کر لیں, یا مستند شخصیت کے پاس سے آپ کو نہ آیا ہو میسج, اس وقت تک آگے نہ چلائیں. یاد رکھیے, کسی بھی حدیث کو چلا دیں, وہ حدیث نہ ہو تو ہمیں گناہ پڑ جائے گا. حدیث کا آگے بھیجنا بہتر تھا, واجب فرض نہیں تھا, لیکن اگر وہ موضوع حدیث, من گھڑت حدیث آگے چلے گی تو اس کا وبال ہم پر آئے گا. ہاں, یہ موبائل کو صحیح استعمال, یہ بھی ہماری نجی زندگی کا حصہ ہے. موبائل کا درست استعمال ہماری نجی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت بابا جی ایک بزرگ تھے, وہ مطلب فوت ہو گئے. بہت بڑے بزرگ تھے وہ. 2 واقعے چھوٹے چھوٹے. وہ فوت ہوئے تو ان کے بچوں نے جب موبائل کھولا تو اس میں فوش ویڈیو, گندی ویڈیو. نیک آدمی, نجی زندگی کیا تھی, یہ تھی. موبائل ایسا ہونا چاہیے اپنے سامنے کسی کو دکھانا سے, چاہیں تو دکھا دیں. سامنے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط استعمال نہ کر لے, کوئی غلط کال نہ کر لے, یا غلط بات نہ کر لے. تو اس لیے سامنے موبائل کو کسی کو دکھا سکے, ایسا موبائل رکھنا چاہیے. کسی لڑکی کی کوئی غیر محرم کی تصویر اپنے موبائل میں نہیں ہونی چاہیے. نجی زندگی یہ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور شخصیت فوت ہوئے, ان کی وہاں حساب کتاب ہوا, اور ان کی بخشش کا پروانہ ان کو مل رہا تھا. تو تھوڑی دیر بعد ایک چپیڑ لگی. وہ کیا ہوا؟ وہ بھائی, وہ میرا موبائل کسی نے کھولا تو اس میں لڑکی کی تصویریں تھیں. دیکھو, اب اس کو بیچارے کی بخشش تو اس لحاظ سے ہو گئی کہ جب موبائل اس کا کھولا جائے گا, جہاں جہاں اس کی ویڈیو بھیجی ہوئی, آل فارورڈ کی ہوئی, جہاں جہاں جو جب کھولے گا تو اس کا کوئی اکرام ہوگا. سمجھا کہ زبردست اکرام ہو قبر میں. یہ ہے گناہ جاریہ جس کو ہم کرتے ہیں آج کل. کبھی آل فارورڈ نہ کریں جب تک مستند طریقے سے آپ کو حدیث یا مستند طریقے سے دین کی بات. آج ہم لالچ میں کر دیتے ہیں. تو بھائیو دوستو, زندگی بہت مختصر ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد مولانا یوسف خان صاحب کے بیان کے بعد 9 مسلم کا جنازہ ہے, اس کے لیے بھی لوگ باہر جمع ہو رہے ہیں. تو مولانا دیر ہوگی, مولانا کا تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ حضرت نے 11 بجے روانہ ہونا تھا جامع شفیع سے, تو لیٹ ہو گئے. تو بہرحال بھائیو دوستو, اگر کوئی سوال جواب کسی کا ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ جو کچھ ہم نے کہا سنا, ہم سب کو, مجھے سب سے پہلے اور آپ سب کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.